أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا رسوخ ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے واجب الاحترام معزز محترم مکرم علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ نبی کی ولادت اور رسالت کے عنوان سے معنون ہے۔ عزیزان گرامی، رسالت کا ذکر تو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ اگر آپ قرآن حکیم کو کھولیں اور پڑھتے چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ نبی کی ولادت نہیں بلکہ نبی کی رسالت کا ذکر ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ سمجھانے کی غرض سے ایک بات اور بتاتا چلا جاؤں کہ ایک نبی ولادت ہوئی، ولادت کی وجہ تو رسالت ہے۔ اگر پاک پیغمبر کو رسالت نہ ملتی تو ولادت نہ ہوتی۔ ولادت ہوئی رسالت کی وجہ سے، ولادت کے بعد جو چیز ملی وہ رسالت ہے۔ اب نبی علیہ السلام ولادت ہوئی، اب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 40 سال تک پیغمبر مکہ مکرمہ میں رہے۔ آپ کی مکہ مکرمہ میں پوری زندگی نبوت سے قبل، اعلان سے پہلے 40 سالہ زندگی پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ اس کا واضح اور کھلا مقصد یہ ہے، ابھی تک اس دنیا میں ولادت کا منکر کوئی نہیں۔ اختلاف ہوا، ولادت پر نہیں ہوا، رسالت پر ہوا۔ نبی آئے، اس پر اختلاف کسی کو نہیں۔ نبی کی آمد ہوئی، اس پر اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ آمنہ کے گھر پہ پیدا ہوئے، اس پر اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ عبداللہ کے لخت جگر بنے، اس پر اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ کو حلیمہ اٹھا کر لے گئی، اس پر اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ جوانی پر پہنچے، اس پر اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ نے شادی کی، اس پر اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ کی اولاد ہوئی، اس پر اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ نے تجارت کی، اس پر اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ نے غار حرا میں جا کر عبادت کی، اس پر بھی اختلاف کسی کو نہیں تھا۔ عزیزان من، پیدائش سے لے کر 40 سال تک اختلاف نہیں ہے، پر کوئی بات بھی نظر نہیں آتی۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اختلاف کب ہوا؟ کہنے والا کہتا ہے توجہ کرنا، اختلاف جشن پر نہیں ہوا، مشن پر ہوا۔ اور اگلی بات، اختلاف ولادت پر نہیں ہوا، رسالت پر ہوا۔ اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے نبی کی ولادت کا منکر اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ابو لہب منکر تھا، ولادت کا منکر نہیں تھا۔ ابو جہل منکر تھا، ولادت کا منکر نہیں تھا۔ ابو طالب منکر تھا، ولادت کا منکر نہیں تھا۔ کس چیز کے منکر ہوئے؟ رسالت کے منکر ہوئے۔ ایک آدمی جشن کا منکر ہو تو کیا کہو گے؟ اور ایک آدمی مشن کا منکر ہو تو کیا کہو گے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ آقا کیوں آئے؟ آقا کیوں آئے؟ دنیا میں آدمی آتا ہے، کوئی نہ کوئی مشن لے کر آتا ہے۔ آپ نے جلسہ بنایا، یہ بھی ایک مشن ہے۔ کسی نے اسپیکر بنایا، یہ بھی ایک مشن ہے۔ کسی نے لائٹیں بنائی، یہ بھی ایک مشن ہے۔ اور دنیا میں بیکار سے بیکار چیز بغیر مشن کے نہیں بنتی اور نہ بنائی جاتی ہے۔ وہ کون؟ جو نبیوں میں اعلیٰ، رسولوں میں اعلیٰ، پیغمبروں میں اعلیٰ، کائنات میں اعلیٰ، جہاں میں اعلیٰ، عرشوں میں اعلیٰ، فرشوں میں اعلیٰ، انسانوں میں اعلیٰ، جناتوں میں اعلیٰ، کائنات کی ہر چیز میں اعلیٰ۔ دنیا کی بیکار سے بیکار چیز اگر بغیر مشن کے بنتی تو مجھے بتا، کیا آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، ساقی و کوثر، شافع و محشر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جانو جہاں محبوب خدا، جانو جہاں محبوب خدا، امام المرسلین، محبوب کبریا، جناب آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت
شاعر کیا خوب کہتا ہے، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے در و بام ہے درینہ شانسا، زندہ کے در و بام ہے درینہ شانسا، پہنچے جو سردار کو گھبرائے نہیں ہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔